اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہوا پا میرا من کی صدا دے۔ اس وقت احمد ابن اسحاق نے اپنی چادر سے تھیلی نکالی اور تھیلی نکالنے کے بعد امام کے سامنے رکھ دی۔ امام نے بچے کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ اپنے شیعوں اور اپنے دوستوں کی ہدیوں سے مہر کو توڑو۔ اب بچے سے مراد 12ویں امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے جو کمسن ہیں، امام کے ساتھ موجود ہیں، کہ ایک مرتبہ 12ویں امام کہنے لگے کہ کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنے پاک اور پاکیزہ ہاتھوں کو ان نجس اور پلید ہدیوں کی طرف بڑھاؤں جس میں حلال و حرام مخلوط ہے؟ یعنی امام اشارہ کر رہے تھے کہ جو مال بھیجا گیا ہے لوگوں کی جانب سے، اس کے اندر وہ مال بھی ہے کہ جو حرام بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ اپنے علم کے ذریعے سے مولا اشارہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ جیسے 12ویں امام نے جملہ فرمایا، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، اے احمد ابن اسحاق نکالو تھیلی میں کیا ہے۔ ایک مرتبہ نکالا گیا تاکہ یہ بچہ بتائے کہ اس میں سے حلال کیا ہے، اس میں سے حرام کیا ہے۔ یہ ملاقات کے اعتبار سے بھی اور معجزے کے اعتبار سے دونوں طرف سے یہ روایت اشارہ کرتی ہے کہ ایک مرتبہ اس انداز سے حلال و حرام کی تفصیل اب مولا بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ احمد نے جب اپنے تھیلے سے کچھ پہلی تھیلی نکالی تو امام نے فرمایا کہ یہ فلاں ابن فلاں کی تھیلی ہے جو قم کے فلاں محلے میں رہتا ہے، 62 دینار ہیں، 45 دینار اس کے گھوڑی کی قیمت ہے جس کو اس کے مالک نے فروخت کیا اور یہ اسے اس کے والد سے میراث میں ملی تھی۔ یہ تمام تفصیلات مولا نے ارشاد فرمائیں۔ پھر فرمایا 14 دینار کپڑوں کی قیمت ہیں، 3 دینار دکانوں کے کرائے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ایک مرتبہ فرمایا، بیٹا تم صحیح فرما رہے ہو، تم صحیح کہہ رہے ہو، اب انہیں یہ بتا دو کہ ان میں سے کون سی رقم حرام کی ہے۔ اب حرام کی رقم کے متعلق مولا نے ارشاد فرمانا شروع کیا۔ اب 12ویں امام فرماتے ہیں کہ اس میں سے راضی والا سکہ نکالو جو فلاں سن کا ڈھالا ہوا ہے، اور اس کے ایک طرف کا نصف حصہ، آدھا حصہ جس کا نقش مٹا ہوا ہے، اور وہ آمولی سکہ بھی نکالو جس کا وزن ربع یعنی 1/4 دینار ہے۔ اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بھیجنے والا فلاں شہر میں فلاں کے ساتھ ایک پارچہ باف کے پاس سوت تولا کرتا تھا، وہاں اس نے کچھ سوت چرایا جس سے کپڑا بنایا، اور یہ راضی آمولی سکہ اسی کی قیمت میں سے ہے۔ جب انہوں نے وہ تھیلی کھولی تو دیناروں کے درمیان وہ ایک پرچہ اس شخص کے نام کا نکلا جس کے بارے میں امام نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ یہ فلاں شخص کا تھیلا ہے، یہ فلاں شخص کا مال ہے، کہ جس میں اس غیر اجازت شدہ چرائے ہوئے سوت کا کپڑا کہ جسے بیچ کر یہ سکہ حاصل کیا گیا تھا، یہ حرام مال۔ اذان محترم، توجہ کی ضرورت ہے کہ صرف ہم ان باتوں پر اٹک گئے کہ جو ذمہ داری پروردگار عالم نے خمس کی رکھی ہے، جو مال ادا کرنے کی رکھی ہے، ہم اس کو ہی ادا کرنے میں اتنے سوالات اور اتنے شبہات اور اتنے ہی شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ امام اس سے کہیں بڑھ کر فرماتے ہیں کہ کم سے کم پہلے اپنا مال پاک کرو، اس پاک مال میں سے پھر جو حق اہل بیت ہے، حق پروردگار ہے، اسے ادا کرو۔ تو دونوں چیزوں کی طرف مولانا ارشاد فرمایا کہ فقط خمس نکال دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس مال کو جو تم نے کمایا ہے، جمع کیا ہے، پہلے اسے حلال طریقے سے حاصل کرو، حلال طریقے سے جمع کرو، اور پھر اس کا جو حلال حصہ خمس بنتا ہے اسے پروردگار اور اہل بیت کی خدمت میں عطا کیا جائے۔ بس ایک مرتبہ اس روایت کو ایک حصے تک میں پہنچا کر آج کی گفتگو کو مکمل کروں کہ ایک مرتبہ جب مولا نے ارشاد فرما دیا، وہ تمام تھیلی اور اس کے تمام تفصیلات باہر نکل کر آ گئیں۔ اس کے بعد دوسری تھیلی کھولی گئی تو امام نے یہ فرما دیا کہ یہ فلاں شخص کی تھیلی ہے، یہ قم کے فلاں محلے میں رہتا ہے، اسے 50 دینار ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے چھونا جائز نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ فرمایا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ اس گیہوں کی قیمت ہے جو زمیندار نے اپنے کاشتکار سے بانٹ لیا تھا۔ یعنی زمیندار جو عام طور پر کاشتکار کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ یہ اس میں سے جتنی زراعت نکلے گی اس میں سے کچھ حصہ میرا، اتنا حصہ تمہارا، بس اس نے اپنا حصہ بڑے پیمانے سے ناپا اور اس کا حصہ چھوٹے پیمانے سے ناپا۔ یعنی جو آج بھی وزن میں کمی اور دیگر پیمانوں میں کمی کے مسائل پیش آتے ہیں، امام فرماتے ہیں یہ کام مت کرو، حرام ایسے کام اور ایسے
رزق کو حاصل کر کے انسان کبھی بھی قرب الہی کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ امام نے ٹھکرا دیا اس مال کو کہ اگرچہ اس نے کسان کا مال دیا تھا لیکن اپنا پیمانہ بڑا رکھا، اپنا وہ جو ناپنے کا آلہ تھا بڑا اور جو دینے کا آلہ تھا وہ چھوٹا۔ بعض اوقات انسان یہ کام کرتا ہے کہ اپنے لیے اچھا اور دوسروں کے لیے اس گھٹیا میں سے اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا تم نے سچ کہا، اور پھر امام نے یہ فرما دیا کہ اے احمد ابن اسحاق اس کو اٹھا کر لے جاؤ، جس نے بھیجا ہے اس کے واپس کر دو اور یا ان کے مالکوں تک پہنچانے کے لیے اس سے کہہ دو، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ حرام کما کر میں امام کی خدمت میں بھیج دوں گا اور امام کی خوشی اور تقرب الہی حاصل کر لوں گا، تو امام ایسے مال کو نہ قبول کیا کرتے ہیں بلکہ ٹھکرا کر واپس کر دیا کرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو ایسے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہوا آقا میرا حل من کی صدا دے۔